السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال سبحانہ وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا اور ایک دوست کی طرف سے میسج آیا کہ یار اس ویڈیو کو ذرا چیک کریں اور فوری سے دیکھیں کہ یہ حضرت صاحب اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کافی مشہور عالم دین ہیں، ان کے مناظر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ ان کی ویڈیو تھی وہ ایک، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا اعتراض اور اس کا منہ توڑ جواب۔ جب میں نے اس کا تھمبنیل دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا، یار اتنا بڑا پتہ نہیں کون سا اعتراض ہے اور اس کا پتہ نہیں کیا یہ جواب دینے لگے ہیں حضرت صاحب۔ میں نے بہرحال لنک اوپن کیا تو انہوں نے اپنی بات سے جو آغاز کی تو آپ اس بات کو ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تگڑا اعتراض اور اس کا جواب، تگڑا اعتراض بہت تگڑا ہے عوامی لہجے میں۔ ماہر کے سامنے تو اعتراض ٹکی کی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن عوام میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے اور غیر مقلد اعتراض کر لے اور ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہ پڑھا ہوا ہو، دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ تو آپ نے یہ بات سنی ان کی، آپ دیکھیں کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کا یہ اتنا بڑا اعتراض ہے کہ عام عالم دین، کوئی عام بندہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ عام عالم دین اگر اس اعتراض کو سن لے تو اس کے دانتوں میں بھی پسینہ آ جائے۔ بھی دانتوں میں بھی پسینہ آتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے بھی اس مولانا صاحب کو اتنا نہیں پتہ بھی دانتوں میں پسینہ پتہ نہیں کب آتا ہے، یا کسی انسان کو جانوروں کو تو منہ میں دیکھا ہے کہ وہ جو ان کے منہ میں، بھینس کے منہ میں وغالیاں اور وہ جو پانی نکلتا رہتا ہے اس کا پتہ نہیں، انسانوں کا بھی نکلتا ہے۔ بہرحال یہ مفتی صاحب ہیں، یہ تو وہی خود بتا سکتے ہیں کہ یہ پانی انسان کا کیسے نکلتا ہے دانتوں میں سے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کا اتنا بڑا اعتراض ہے کہ کوئی عام عالم دین اگر یہ سنے تو اس کے دانتوں میں سے پسینہ آنا شروع ہو جائے۔ ہاں، ہمارے جیسے بندے، ایکسپرٹ بندے کے سامنے کوئی بیٹھ کے کرے تو ہم اس کو فوری جواب دیں گے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، سورت نمبر 4 اور پارہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر جو ہے 59 نمبر آیت، 160 نمبر آیت ہے۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں ان کا کہنا مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو تم لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ آیت مبارک ہے۔ اب اس میں مفتی صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ اہل حدیث اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب تمہارا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جی، اور جو حکم دینے والے ہیں ان کی اطاعت کرو، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں فیصلہ جو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اس لیے لوٹاؤ، قرآن اور حدیث کو مانو اور تقلید چھوڑ دو، اہل حدیث ہو جاؤ۔ لو جی، یہ کہا ہے جی اہل حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جواب اس کا کیا ہے؟ اچھا، میں نے جواب سننا شروع کیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا انوکھا یہ منطق نکالتے ہیں، کیا انوکھا جواب دیتے ہیں
کہ منہ توڑ دینے والا جواب ہے۔ میں نے وہ 11 منٹ کا تقریباً 10:30 11 منٹ کا وہ کلپ ہے، وہ میں نے سارا سنا، بہرحال کہ پتہ نہیں کہاں منہ توڑ جواب آئے گا۔ حضرت صاحب سب سے پہلے بتا رہے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جی ہم اسماء الرجال کا علم ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے سالوں بعد میں آئے، اور ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنے بڑے امام اور امام بخاری ان کا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اس طرح شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہمیں چاہیے اسماء الرجال کا علم ہم سیکھیں، تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دے دیتے ہیں، لو جی یہ ان کا منہ توڑ جواب ہے۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے، امام شافعی بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں، اس لیے ان کی پیروی کرو، تقلید کرو، یہ جی منہ توڑ جواب ہو، یہ منہ توڑ جواب ہے۔ ہم بتاتے ہیں منہ توڑ جواب کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ مفتی صاحب، اگر آپ اپنے طلباء کو اس آیت کا شان نزول ہی بتا دیں تو انشاءاللہ تعالی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ آیت تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا حل اس میں بتایا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد کن باتوں پہ ہونی چاہیے، وہ چاروں باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور آپ اہل حدیثوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول تو اپنے طلباء کو بتائیں کہ شان نزول کیا ہے۔ میں پہلے شان نزول بتا دوں اس آیت کریمہ کا کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور مسند احمد کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور اس کا امیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اپنے امیر کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، رستے میں جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کسی بات پر۔ انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، لوگ لکڑیاں لے کے آ گئے۔ اچھا جلا دو، تو لوگوں نے جلا دیا۔ تو غصے کی وجہ سے وہ کہنے لگا سارے اب اس میں آگ کے اندر نا چھلانگ مار دو، سارے بندے کیا کرو، اس آگ میں چھلانگ مار دو۔ صحابہ کرام سارے آپس میں دیکھ رہے ہیں، تو آگے سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی تھی کہ تمہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پیروی کرنی ہے، اب میرا کہنا مانو اور آگ میں چھلانگ مار دو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا میرے بھائیو اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم نے آگ میں ہی جانا ہے تو ہم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت وہ صحابی کہتے ہیں پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پھر جا کے پوچھیں گے، اگر انہوں نے کہا تو اپنے امیر کا کہنا مانیں گے اور اس میں چھلانگ مار دیں گے۔ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے جس کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ نے حکم دیا اور کہا چھلانگ مار دو، تو ہم میں سے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کر لو، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کرو، تو بہرحال کیس آپ کے پاس آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واقعی اس آگ میں چھلانگ مار لیتے، اور جو اس آگ میں چھلانگ مارتا سارے جہنم میں پکے چلے جاتے، ساری جہنم میں چلے جاتے۔ امیر کی اطاعت کن کاموں میں ہوتی ہے؟ نیکی کے کام میں، جب تک امیر کوئی قرآن و سنت کے مخالف بات نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہی بتایا کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ کب ہے؟ جب وہ نیکی کا حکم دے۔ اگر امیر برائی کا حکم دیتا ہے یا بری چیز کا حکم دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں نہ ماں باپ کا کہنا مانو نہ امیر کا کہنا مانو، امیر ہوں ماں باپ ہوں جو مرضی ہو، اتباع اس کی ہوگی جس کا فیصلہ یا جس کا کہنا اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے۔ جس طرح قرآن مجید اس آیت میں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، ہم بھی کہتے ہیں بھائی اگر اختلاف آ جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف فیصلہ لے کے جاؤ۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اولی الامر سے مراد جو ہے نا اماموں کی تقلید کی جائے، اماموں کی پیروی کی جائے، تو اماموں کی تقلید کی وجہ سے تو فرقے بنے ہوئے ہیں سارے، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، یہی تو سارے فرقے ہیں۔ جب ابھی آل سعود کی حکومت جب آنے سے پہلے، آل سعود کی حکومت جب سعودی عرب میں آنے سے پہلے حرم کے اندر کتنے مسلح ہوتے تھے؟ 4۔
حنفی، شافی، حنبلی اور مالکی، چاروں امام اگر برحق ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ حرم میں 4 مصلے تھے، یہ تو آل سعود کی حکومت آئی ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، تو یہ 4 مصلے ختم ہوئے ہیں، ورنہ 4 مصلے تھے حرم کے اندر۔ شافی، حنبلی، مالکی اور حنفی اپنے اپنے لوگ اپنے اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر چاروں امام برحق ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا یہاں پہ فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ کیا ہے کہ کیا ہمارا کہنا مانو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور سن 150 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اگر آپ پکے حنفی ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، لوگو میرا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب جو ہے وہ اس کو سائڈ پہ کرو اور صحیح حدیث کو لو۔ اگر آپ پکے حنفی ہیں تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، آپ صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر اور جو غیر شرعی باتیں ہیں یا جو وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مخالف آپ ان کو لے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس بات کو، میری بات کو دیوار پر دے مارو اور قرآن و سنت کو فالو کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو انتہا کر دی نا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو اگر تم دیکھ لو کہ میری بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو سمجھ لینا کہ اس ٹائم میری عقل درست نہیں تھی جب وہ میں نے فیصلہ لکھا ہے۔ تو اماموں کا تو یہ قول ہے کہ صحیح حدیث کو لو۔ اور آپ دیکھتے نہیں فقہ کے اکثر مسائل اگر میں یہاں پہ کھول دوں تو 2/3 مسائل ایسے ہیں جن کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ شہنشاہ قیاس بولتے ہیں، حضرت امام صاحبین رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ، کتنے مسئلوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی انہوں نے مخالفت کی ہوئی ہے۔ ہمیں آپ غیر مقلد ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں آپ کے خود کے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 2/3 مسائل کے اندر آپ قدوری پڑھ کے دیکھ لیں، کنز الدقائق پڑھ کے دیکھ لیں، شرح نور الانوار پڑھ کے دیکھ لیں، ہدایہ پڑھ کے دیکھ لیں، سب جگہوں کے اندر مسائل موجود ہیں۔ صاحبین کا موقف کیا ہے، طرفین کا موقف کیا ہے جی، شیخین کا موقف کیا ہے جی، امام ظفر کا موقف کیا ہے، راجح موقف کس کا ہے جی؟ تمہاری اپنی فقہ کے اندر اتنے مسائل ہیں۔ تو قرآن میں کہیں بھی لفظ تقلید کا نہیں ہے۔ تقلید کا معنی کیا؟ پٹا ڈالنا۔ تقلید قلد یقلد، تقلید کا مطلب کیا؟ پٹا ڈالنا۔ جس طرح گلے کے کتے کے گلے میں پٹا ڈالے نا، جدھر مرضی اس کو لے جاؤ، تو جس کے گلے میں پٹا ڈال دے نا، چاہے وہ حنفی فقہ کا پٹا ہو، مالکی کا ہو، شافی کا ہو، تو میرے بھائی وہ آپ کو جدھر مرضی لے جائے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے۔ اماموں کا تو کہنا بڑی دور کی بات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا۔ کیا حضرت امام ابو حنیفہ کا مقام حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے؟ بتائیں، نہیں۔ وہ خلیفہ بلا فصل، اور ایک طرف ان کا فتویٰ ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے، اس بات کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حج تمتع کے حوالے سے، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا اپنے دور خلافت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا بھی حج تمتع کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کہہ رہے ہیں حج تمتع نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور تم میرے سامنے میرے باپ حضرت عمر کا نام لے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، تمہارے بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اماموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے صحابہ کرام کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔
ہاں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ملتا، صحیح حدیث نہیں ملتی، تو آپ صحابہ کرام کی بات کو فالو کریں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین آپ نے فرمایا، تو کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں بڑی باتیں ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش سن 80 ہجری ہے اور ان کی تاریخ وفات سن 150 ہجری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 93 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات 179 ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری کے اندر 150 کے اندر پیدا ہوئے اور 204 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 163 کے اندر 163 ہجری کے اندر ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 241 کے اندر ان کی وفات ہے۔ اس سے پہلے لوگ میرے بھائی کس کی پیدا کرتے تھے تقلید؟ کسی کی بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، کیونکہ وہ تو لوگ بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو یہ تو بہترین زمانے کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، 4 امام ہیں، سر کیا مسح، ایک امام کہتا ہے کہ جی چوتھائی سر کا مسح کر لو تو وہ کافی ہے، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے چوتھائی سر۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے ایک بال کو پکڑ لو یا 3 بالوں کو پکڑ کے سر کا مسح کر لو تو یہ ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف ہے آدھے سر کا مسح کرنا چاہیے، کسی امام کا موقف ہے جی پورے سر کا مسح کرو۔ اب یہ 4 امام ہیں، چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مسئلے کی بات ہے نا، بڑے مسائل اگر میں کھولوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آپ کیسے مسح کرتے؟ تو ہم نے اماموں کو دیکھنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو دیکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سے مر ربو کا من نبیو کا یہ سوال ہونا ہے، من اماموں کا سوال ہم سے نہیں ہونا کہ تمہارا امام کون تھا دنیا میں، من نبیو کا سوال ہونا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا مسح کیسے تھا؟ آپ سر کے بالوں سے شروع کرتے تھے، گدی تک لے کے جاتے تھے، اور گدی سے پھر وہاں تک جہاں سے سر کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کا مسح ایسے کرتے تھے۔ اب 4 امام ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے نصف سر کا کر لو، کوئی کہہ رہا ہے ربع سر کا کر لو، کوئی کہہ رہا ہے ایک پکڑ کے بال کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں گیا؟ دین سارا کس میں مکمل ہوا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جی ساری باتیں دین کی پوری نہیں ہوئی تھی، یہ کئی بندے کہتے ہیں، حنفی خود کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوسٹ مارٹم کا کچھ بتایا ہے؟ پوسٹ مارٹم ان کے دور میں نہیں ہوتا تھا، آج ہوتا ہے۔ اسی طرح ویڈیو کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتایا ہے، آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کھولو، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، دین انہی پہ مکمل ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی چیز میں تو یہ تو آیت کریمہ اختلاف کو روکنے کے لیے ہے، اور بڑی زبردست آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، فیصل اور جج اللہ اس کے رسول کو مانو، تمہارا موقف کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھو اور اپنے مسئلے کو حل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے صحابہ میں تمہیں اس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جو اس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ فرقہ وریت، اماموں کی تقلید، اماموں کی پیروی یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم کے لیے بھی یہی ہے، عامی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اچھے عالم کا انتخاب کیا جائے تاکہ مسئلہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ وریت کو ختم کر کے، اور جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنے فیصلے اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے جاؤ، کیا اس آیت کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے ہیں کہ میرے بعد 4 امام آنے ہیں، تو چاروں میں سے جس کی مرضی پیروی کر لو، کہا ہے ایسے؟ کہیں بھی نہیں کہا۔ تو منہ توڑ جواب اس کو کہتے ہیں جو الحمدللہ ہم نے دیا ہے۔
تو چاروں امام اگر وہ اچھے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کی باتیں قرآن و حدیث کے مخالف ہیں اس کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ یہی ان کا موقف ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔